بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل قصے اللہ والوں کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، جس سے آپ کو نئے نئے قصے سننے کو ملتے رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں معرکہ کربلا کا 27واں حصہ۔ آپ سبھی ملاحظہ فرمائیے۔ امر سعد وغیرہ کا قاصد ان کی درخواست لے کر راجدھانی دمشق پہنچا۔ قاصد نے اس درخواست کو یزید کے حضور میں پیش کیا۔ یزید اسے پڑھ کر بہت پریشان ہوا۔ وہ خوب جانتا تھا کہ اگر کوفیوں میں اتفاق ہو گیا اور انہوں نے بغاوت کر دی تو مقابلہ آسان نہ رہے گا۔ حجاز کی حالت اس نے سنی ہی تھی کہ وہاں کس طرح عبداللہ بن زبیر کی حکومت قائم ہوئی۔ اب کوفہ کی طرف سے خطرہ پیدا ہوا، اس لیے وہ سخت پریشان ہوا۔ یزید کا لارڈ آف چیمبر سرجون رومی تھا۔ وہ تھا تو عیسائی لیکن عقل مند بھی تھا اور یزید کا زبردست ہمدرد بھی۔ اتفاق سے وہ آ گیا اور یزید کو حیران و پریشان دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے جو آپ اتنے پریشان دکھائی پڑ رہے ہیں؟ یزید نے جواب دیا، میری حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے مکہ سے میری حکومت ختم ہو گئی، وہاں عبداللہ بن زبیر نے قبضہ کر لیا ہے۔ مدینہ کے لوگ بغاوت و سرکشی پر اتر آئے ہیں۔ آج کوفہ سے بھی بغاوت کی اطلاع ملی ہے۔ وہ حضرت حسین کو ابھار رہے ہیں اور انہوں نے اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیج بھی دیا ہے۔ وہاں ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ بڑی پریشانی کی بات ہے۔ پھر حضرت حسین کا اٹھ کھڑا ہونا میرے لیے بڑا ہی نامبارک ہوگا، لیکن میرے خیال میں اگر کوفہ کو حضرت حسین کے کوفہ پہنچنے سے پہلے ہی غلام کر لیا جائے تو تمام فتنے دب سکتے ہیں۔ پر یہ کیسے ممکن ہے؟ کوفہ کے گورنر چونکہ نرم مزاج اور رحم دل بہت ہیں، ان سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ کوفہ والوں کو سیدھا کر سکیں گے، اس لیے وہاں کسی زابر گورنر کو بھیج دیجیے۔ تمہارے خیال میں ایسا کون آدمی ہے؟ ایسا آدمی بصرہ کا گورنر عبید اللہ بن زیاد ہے۔ تمہارا چناؤ کچھ نامناسب نہیں معلوم ہوتا۔ آپ دیکھیں گے کہ زیاد کا بیٹا عبید اللہ کوفہ کے تمام کام ٹھیک کر لے گا۔ آپ اسے بصرہ کے ساتھ کوفہ کی حکومت بھی دے دیں۔ اچھا، اسے ہماری طرف سے فرمان لکھو۔ سرجون نے فرمان لکھنا شروع کر دیا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، ہم عبید اللہ بن زیاد سے خوش ہیں۔ وہ سیاست کو خوب جانتا ہے اور اچھی طرح حکومت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس نے بصرہ کا انتظام نہایت معقول طریقے پر کر رکھا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ کوفہ کے دشت پھر فتنہ و فساد پر اتر آئے ہیں۔ یہ لوگ بڑے ہی مکار اور بے اصولے ہیں۔ انہوں نے حضرت حسین کو بھولا بھالا دیکھ کر کوفہ میں آنے پر ابھارا ہے۔ اس میں ان کا منشا مسلمانوں میں خانہ جنگی اور خوریزی کرنے کا ہے۔ ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ حضرت مسلم کوفہ میں آ گئے ہیں اور وہاں کے بہت سے لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں۔ ہم عبید اللہ بن زیاد کو بصرہ کے ساتھ ہی کوفہ کی حکومت بھی عطا کرتے ہیں اور اسے حکم دیتے ہیں کہ وہ کوفہ میں جا کر وہاں کے لوگوں کو جبر اور سیاست سے سیدھا کرے اور حضرت مسلم کو یا تو وہاں سے نکال دے یا قتل کر ڈالے۔ کوفہ کے لوگوں کو سمجھا دے کہ فتنہ و فساد سے بچیں ورنہ ان کا سخت نوٹس لیا جائے گا۔ سرجون نے یہ فرمان لکھ کر یزید کو سنایا۔ یزید نے کہا، فرمان تو تم نے ہماری منشا کے مطابق لکھا ہے، لیکن عبید اللہ اس سے یہ سمجھے گا ہم نے اس سے مدد کی درخواست کی ہے اور یہ توہین ہمیں منظور نہیں۔ سرجون نے عرض کیا، عبید اللہ اس بات کو خوب جانتا ہے کہ آپ اس سے خوش نہیں ہیں، اسی لیے وہ اس فرمان کے پہنچنے پر آپ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوفیوں کو سیاست اور جبر سے سیدھا کرے گا۔ یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ چالاک بھی ہے اور دمن کرنے والا بھی، اور کوفیوں کے لیے ایسے ہی حاکم کی ضرورت ہے۔ لیکن سرجون بیچ ہی میں بات کاٹ کر بول پڑا، اس وقت مجھے ایک بات یاد آئی۔ ایک بار حضرت امیر معاویہ نے خود مجھ سے یہ کہا تھا کہ مجھے کوفیوں کی طرف سے اطمینان نہیں ہے۔ اگر میں وہاں عبید اللہ بن زیاد کو تبدیل کر دوں تو اچھا رہے گا۔ وہ کوفہ میں جا کر وہاں کے دشتوں کو ٹھیک کر دے گا۔ یہ ذکر ایک بار میرے سامنے بھی آیا تھا، لیکن میں نے ہی روک دیا تھا اور میری ہی وجہ سے عبید اللہ کو وہاں نہ بھیج سکے تھے۔ ٹھیک ہے، مگر حضور وہاں کا حکمراں مقرر کر دیں، یقین ہے وہ بگڑی ہوئی بات کو بنا دے گا۔ اچھا، اس کے پاس وہ فرمان بھیج دو۔ فرمان پر مہر لگا دی گئی اور اسی وقت عبید اللہ بن زیاد کے پاس بصرہ روانہ کر دیا گیا۔